بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ آج جمادی الثانی شریف کی 22 تاریخ، آج کے دن اس عظیم ہستی کا یوم وصال ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے بے پناہ عظمتوں سے نوازا، بے پناہ شانی عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جتنی عظمتیں، جتنی شانیں عظیم ہستی کو عطا فرمائیں، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے بعد اتنی عظمتیں، اتنی شانیں کسی اور کو عطا نہیں فرمائیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق، حضور کے غلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ، روحانی و سیاسی خلیفہ، افضل الخلق بعد الانبیاء، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، اصدق الصادقین، امام المتقین، سید المتقین، امیر المومنین، امام الصحابہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وصال کا دن ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی عظمتوں کے مالک، اتنی بڑی شانوں کے مالک، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، حضور کے صدقے سے اتنا نوازا۔ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ آج کوئی رافضی، کوئی بدبخت، کوئی ملعون، کوئی دنیا کا بد کردار انسان، جن کی اصل میں بھی خطا ہو، جس کی نسل میں بھی خطا ہو، صرف اور صرف وہی حضور کے صحابہ اور خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں اپنی زبان کھول سکتا ہے، گستاخی کر سکتا ہے۔ جس کی نسل ایک ہوگی، جس کی اصل ایک ہوگی، جس کا خون ایک ہوگا، وہ کبھی بھی نہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اور نہ اپنے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں حضور کے صدقے سے کہ ہماری اصل بھی ایک ہے اور ہماری نسل بھی ایک ہے، اور ہمارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ہماری نسل اور اصل ایک ہونے پر صرف یہی دلیل ہے کہ ہم حضور اور حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ یہ بندہ مومن کے پختہ ایمان کی دلیل ہے۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی عبداللہ ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، عتیق یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد گرامی جن کا نام عثمان تھا، ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ اصدق الصادقین سید المتقین، امام المتقین، امام الصحابہ، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے آپ کو بڑا نوازا۔ قیامت تک اسلام سیدنا صدیق اکبر کا اور آپ کی پوری نسل کا قرض دار رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کی وہ خدمت کی، سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ کی وہ خدمت کی، اور آپ کی پوری نسل نے، آپ کی پوری اولاد نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی وہ خدمت کی، قیامت تک جو ہے وہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عاشق صادق کے بارے میں کیا فرمایا، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ صدیق اکبر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمام انسانوں میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ احسان تو رسول اللہ کا تھا، یہاں احسان سے مراد خدمت ہے۔ فرمایا تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جس نے میری خدمت کی وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اپنی صحبت کے اعتبار سے، اپنی محبت کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے
فرمایا صدیق اکبر نے تمام لوگوں سے بڑھ کر میری خدمت کی۔ فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس دنیا میں جس نے سب سے زیادہ رسول اللہ کی خدمت کی وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی۔ اور فرمایا ہمارے طور پہاڑ کے جو پہلے کلیم ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا، میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص، مجھے ابو بکر کی بیٹی عائشہ سب سے زیادہ پیاری ہے، ابو بکر کی اولاد مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مردوں میں آپ کو کون سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر بن عاص، مردوں کے اندر مجھے عائشہ کے والد ابو بکر سب سے زیادہ پیارے ہیں، مجھے سب سے زیادہ پیار ان سے ہے۔ یہ رافضیوں کے منہ پر سب سے بڑا تماچا، آج رافضی بھونکتے ہیں یہ مولا علی تو افضل ہیں سیدنا صدیق اکبر سے، یہ ان کے منہ پر سب سے بڑا تماچا۔ یہ مولا علی گھر کی گواہی، مولا علی کے اپنے بیٹے کی گواہی، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے صاحبزادے، مولا علی کے بیٹے، یہ فرماتے ہیں، اور بخاری کی حدیث کیا فرماتے ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کی کہ ابا جان مجھے یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کون بہتر ہے؟ لوگوں کے اندر کس کا مقام بلند ہے؟ یہ محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں جی حضور کے بعد آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ تو سنیں ذرا بخاری کی حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا قال ابو بکر، فرمایا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا رسول اللہ کے بعد ہم سب سے افضل ابو بکر کو سمجھتے تھے۔ یہ مولا علی کا فرمان، فرمایا رسول اللہ کے بعد ہمارے نزدیک اگر کوئی افضل ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ ابو بکر ہیں جو رسول اللہ کے بعد جن کا مقام سب سے بلند ہے۔ ثم من قال، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر میں نے عرض کی ابا جان ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ ابو بکر کے بعد آپ کس کو افضل سمجھتے ہیں؟ قال عمر، فرمایا اے میرے بیٹے ہم یعنی صحابہ، مولا علی اپنے بارے میں بھی فرما رہے ہیں، تمام صحابہ کی ترجمانی فرما رہے ہیں، فرمایا ہمارے نزدیک ابو بکر کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ عمر کی ذات ہے، عمر افضل ہے ابو بکر کے بعد۔ مولا علی کے نزدیک جو حضور کے بعد افضل ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، پھر حضرت عمر کی ذات ہے، پھر حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ آج اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ چند صحابہ مولا علی کے ساتھ کھڑے خوش طبی فرما رہے تھے مولا علی، کسی نے آ کر آپ سے پوچھ لیا مولا علی سے، فرمایا جی آپ کس کو اپنا دوست رکھتے ہیں؟ حضور کے غلاموں میں سے کس کو اپنا دوست رکھتے ہیں؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور کے صحابہ میں سے کس کو اپنا دوست رکھتے ہیں؟ فرمایا حضور کے تمام صحابہ میرے دوست ہیں، حضور کے تمام صحابہ میرے یاروں کی طرح ہیں۔ تو کسی نے پوچھ لیا جی ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا مرتبہ اور مقام کہاں ہے دوستوں کے اندر؟ فرمایا ابو بکر کی کیا شان ہے؟ پھر مولا علی نے خود فرمایا ان کی کیا بات ہے؟ مولا علی نے پھر قسم اٹھائی اور میں پوچھنے والے خدا کی قسم ابو بکر تو وہ ہیں کہ جن کا نام اللہ رب العزت نے جبریل امین اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے جو ہے وہ اللہ نے ان کا نام صدیق رکھا، اللہ نے جن کا نام صدیق رکھا، یہ صدیق اکبر وہ ہیں ان کا نام صدیق یہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضور معراج سے واپس تشریف لائے نا، تو جب آپ واپس تشریف لائے صبح قریش مکہ کے سامنے سارا واقعہ حضور نے ارشاد فرمایا، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو فوراً پہنچا صدیق اکبر کے پاس، یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے، کوئی انسان یہ کہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے، اللہ کا دیدار کرے، ساتوں آسمان کی سیر کرے، جنت دوزخ کو دیکھے، جناب والا سارے معاملات طے کر کے صبح وہ واپس بھی آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا یہ کہتا کون ہے؟ یہ بات کس نے کی ہے؟
تمہارا دوست ہے اس نے یہ بات کی ہے، اگر تو حضور کی بات کرتا ہے، اگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے آئے، فرمایا تو اس بات کو ماننے کی بات کرتا ہے، میرے نبی اگر اس سے بھی آگے کی بات کرے تو اس کو بھی ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو صرف معمولی سی بات ہے، اگر میرا نبی اس سے بھی آگے کی بات کرے، اس سے بھی آگے کی بات کرے تو ابو بکر تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا محبوب جب آپ سچائی کے ساتھ تشریف لے گئے، اے محبوب جس نے آپ کی تصدیق فرمائی سیدنا صدیق اکبر بغیر کسی دلیل کے، یہ تو کچھ نہیں ہے، اگر میرے نبی اس سے آگے کی بات کریں، اس سے بھی آگے کی بات کریں تو بغیر دیکھے، بغیر پوچھے، بغیر کوئی سوال کیے ابو بکر اپنے نبی کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے۔